ہمیں جانوں کے چارے محمد، ہمیں جانوں کے چارے محمد صلی اللہ پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لاکھ لاکھ شکر ہے رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی سعادت
تشریف لے کے آئے، رب العالمین نے زحمتاں دور کر کے رحمتاں نے میرے گھر میں میرا حضور دی آمد دے نال رحمتاں جڑیاں میرے گھر وچ وس نہیں ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں آپ دیاں سہیلیاں اہل علاقہ پوچھ دیے کہ حلیمہ پاک اگے تو پاک بڑی نظرم نہیں سے جانور بھی لے کے جانا، ہمارے چارے کا بندوبست کرنا، دیگر محنت مزدوری تو کرنے واسطے ساڈے نال ہوندی سے، لیکن ہن ویکھ رہی ہاں کئی دن ہو گئے میں کبھی گھروں باہر نہیں نکلی، گھر اندر رہنی ہے، یہ تے 10 کلو کھانی ہے کتوں پینی ہے، کہ کئی تیرے کو آ گیا جہاں تیری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، نہ تیروں کمان کا پتہ ہے نہ کھان کا پتہ ہے، صحت مند نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، تیرا لب و لہجہ تیری رونق بدل گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا کے جواب دے دیے، اللہ رب العالمین نے میرے فاقے ریڑے ختم کر دیے، اللہ پاک نے میری بھوکاں توڑ دیتی ہیں، جہاں بھوکاں میں لگ دیا سن ختم ہو گئی ہیں۔ پوچھ دیا نے کیوں ختم ہوئی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں چل ورگا جڑا سونا لے کے گھر وچ آئی ہاں، جداں دا محبوب میرے گھر وچ آیا ہے، اللہ پاک نے ہر لحاظ نال برکت عطا فرما چھڈی۔ آج تیسرا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے جناب ساڈا اج دا کلام، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، اگے تو بھوک لگتی تھی ادھر بھوک بھی نہیں لگتی۔ ذہن کا سوال ہے کہ بھوک کس طرح ختم ہو جاتی بھائی؟ بھوک بھی نہ ختم ہو جاتی، بھوک تو انسان نے کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ اندر میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر قید پہ گیا، یعنی جڑا حکومت اناج کٹھا کر کے رکھ دی مک گیا، وہ گلہ ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سونے ہم کی کرنا، رب فرمایا کہ پوری قوم میں اکٹھا کیتا جائے، اعلان کیتا جائے کہ فلانی جگہ تے اکٹھے ہو، اوتھے کٹے کھان پیتا بندوبست کر دیتا جائے۔ توجہ ہے بھائی، ساری قوم نے جس ویلے اللہ کے نبی کا اعلان سنیا، ملک کے بادشاہ کا اعلان سنیا، اکٹھی ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر دے یا اللہ ہم کی کرنا، جبریل حاضر ہو یا عرض کر دے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ تسی اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو دو، انہاں لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرو، یا پیارے یوسف جس ویلے سارے لوگ تواڈے ول متوجہ ہون، پھر تہاڈا کام یہ ہے کہ اپنے چہرے تو پردہ اٹھا دیو، اپنے چہرے تو پردہ چک لیو، پردہ ہٹا دیو، جڑا نقاب ہے تہاڈے چہرے تے اٹھا دیو، بالکل کوئی پردہ چہرے دے درمیان حائل نہ ہوے، ساری دنیا تہاڈا چہرہ ویکھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ کام کرو، اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس چہرے تو پردہ اٹھا دیو، سامنے چہرہ جڑا دنیا ویکھے۔ یا اللہ یہ نال تو کی ہوئے گا؟ رب فرمایا پیارے کرنا تیرا کام ہے، اگلے کام ساڈے۔ جس ویلے پوری مخلوق کو منن والے کو نہ منن والے سارے بیٹھے ہوئے، سارے اکٹھے ہوئے اس جگہ تے اللہ کے نبی جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے چہرے تو پردہ اٹھایا۔ علامہ عبد الرحمن علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس ویلے پردہ فرمایا استغنی اہل مصر، تمام مصر والے بے پرواہ ہو گئے، مستغنی ہو گئے، مستغنی ہو گئے۔ کس طریقے سے فرمایا عن طعام و شراب، کھانے سے، پانی پینے سے، کتنی دیر تک؟ 14 اشہر، بعد لکھے 4 مہینے تک، بعد لکھے 3 مہینے تک، بن نظر الی یوسف علیہ السلام۔ کس بنا تو کس شاید مستغنی ہو گئے، انہوں نے کھان دی
یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا سی انہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا سی انہوں نے مقام کی ملیا افضل سبحان اللہ ایک مرتبہ بغیر پردے ہٹے نے چہرے تے پردہ کوئی نہیں پوری مخلوق نے پورے علاقے نے اللہ پردہ سی حال پردہ کی قدرہ سی اس میں اور یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا 3 مہینے یا 4 مہینے تک انہوں نے بھوک مر گئی مزن اللہ کو سبحان اللہ رج گئے رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ میاں محمد بخش آپ نے بڑی پیاری نظر بند فرمائی اس گانے کو جس ویلے ساری قوم نے اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام آپ دا مبارک چہرہ دیکھا 3 مہینے تک یا 4 مہینے تک لوگوں کو بھوک نہیں لگی نہ کھان دی پرواہ نہ پین دی پرواہ حضرت رومی کشمیر فرماتے ہیں 3 مہینے اس نے یوسف دا کمال ہے جنہ میری سرکار کو لکھیا ہے سیلیاں دیا نہیں لیما باہر ہی نہیں نکل دی اندروں اندر ہی صحت بھی چنگی ہے رنگ ٹنگ بھی بدل گیا ہے کس طرح بنیا انہوں نے کیا حضور نے صدقے اللہ نے ہر شے ختم کر دی کھاکے مک گئے نے خوشی دے دن آگے نے الحمدللہ حضرت لیما سادیہ فرماندیاں وہ کنے وقت بلند نے حضرت علیمہ پاک دے جڑے میرے پاک نبی دے گھوڑے نو چلا دی
سبحان اللہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے بندہ راضی کر سکتا ہو نہیں سکتا اگے نبی پاک دا فرمان خود حضور زبانی سنانا اے سنو میلا فرما دیا جدھر حضور دی انگلی ٹر دی چل ادھر ٹر دے پورا ہل دے ادھر ہوئے جان ادھر ہوندا ہے حضور دی انگل ادھر ہوئے جناب والا جان ادھر ہوندا ہے حضور دی نظر بچی ہوئی ہے اج تے تیرے بھی بارے پیارے نے میرا نبی تینوں محبت نال ویکھ رہا ہے پیار نال ویکھ رہا ہے سیدہ امام پاک فرماتی ہے میں نسی ڈر کے حضور دے کول آئی تے اج منظر ویکھدیاں جدھر جدھر حضور دی انگل ہلدی ہے جدھر جدھر سرکار دا پھولا ہلدا ہے جانے ادھر ادھر ہی جاتا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے یہ سراپا نور تھے وہ کھلونا نور کا ادھر بھی نور ادھر بھی نور یہ بھی نور وہ بھی نور یہ سراپا نور نے پوری کائنات اللہ نے ابتدا مصطفیٰ دے نور کو بنائیے چاند سورج تارے ہر شے ہر نبی ہر فرشتہ ہر ولی ہر غوث قطبدار ہر مومن دی روح نبی پاک دے روح تو بنائیے نبی پاک دے نورانی پسینے تو بنائیے یہ سراپا نور تھے وہ کھلونا مزے نال وہ کھلونا نور کا چاند جھک جا تاج در انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا مگر کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا سون میرے پاک نبی دی ایسے ہی گل تے حضور دے جملے یہ گل دل دی بھی آ سکتی ہے نا کوئی تے اپنے عشق بیان کرتے ہیں سکتے ہیں ہمیں گل کر چڑی ہوئی حضور دے چچا سرکار دے مزے نال چاچا میری سرکار دے چاچا جان کون وہ چاچا جنہیں تن من دن ہر شے نبی دے قدماں تے قربان کر چھڈے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے دار اسلام اندر داخل ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنیا میری جد بھی قربان میری جان بھی قربان اے نا مقام ایک ذرا میری یہ بھی چاچا ہی جن دیا قسماں رب چکتا پیا وہ بھی ہے جنہیں تے لام کا رب بھیج رہا تبت یدا ابی لہب وتب وہ بھی سکا چاچا ہے بھی کائنات کے اندر جنوں مقام ملے نا مصطفیٰ جان رحمت صدقے ملے کوئی بھی ہوئے جنہیں حضور نے مانیا خدا دی ذات نے انہوں کوئی مقام دیتا ہی نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ سونے میری جلد قربان میری جان قربان میرا جسم قربان میری روح قربان میں متاثر دے بچپن دے اندر ہی سا حیران دے بچپن دے اندر ہی سا میں ادو دے دل اندر بڑی محبت لے کے بیٹھا ہوں کلمہ آج پڑھ رہا ہوں حضور فرمایا پھر چاچا جناب عباس اندر جناب عبد المطلب دا بیڑا ہے میں ایک دن اپنے ابا حضور دے کول بیٹھا
ہی نہیں تو پنگوڑے والی گل دسدا اور تو جو ہے جملے والے جے نبی جاندا ہی نہیں تے پنگوڑے والی گل دسدا سانو پتا ساڈے بچپن کی ہوندا ہے پتا کسے نوں پیدا کیوں ہویا میرا دوجا دن کہندا سی تیجا کہندا پنجواں کہندا مہینہ کہندا 5-7 سال تک تے کسے نوں خبر ہی کوئی نہیں نبی تیرے ورگا تے میرے ورگا نہیں نبی خیر البشر ہے نبی نوریاں دا امام ہے نبی نبیاں دا امام ہے رسولہ دا سردار ہے تیرے میرے لیے بات نہیں حضور فرماتے ہیں چاچا گل تیری ٹھیک ہے میں پنگوڑے اندر میری ماں میں پنگوڑے چ لا کے کم کر دیے جس ویلے کم کر دیے اللہ رب العالمین عز و جل جس ویلے دیکھنا میرا محبوب پنگوڑے اندر پیا تھک گیا اے توجہ سبحان اللہ یہ ہن حلیمہ پاک دے الفاظ نہیں یہ نبیوں دے امام دے خود اپنے الفاظ بیان کر رہے ہیں حضور فرمایا چچا جس ویلے میں تھک جاواں اللہ رب العالمین نے جان دی ڈیوٹی لا دینی میری نظراں چانوں تے وگ جانیاں انی کنت احدثہ ویحدثنی حضور نے فرمایا وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ چند کیوں ادھر ادھر ہوتا سی کدے میں تھکاوٹ دے نال رو نہ پواں کدے میں تھکاوٹ دے نال رو نہ پواں سیدہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے سیدہ حلیمہ پاک بلکہ ایک گل اور سن لگے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آخری خطاب فرمایا تھا نا وہ جدے اندر سب بھی شریک ہویا سی آج تو 2-3 سال پہلا میں ملاج بیان کیتا ہے اس سال چلو جمعے چ حاضری نہیں ہوئی چلو ہو جاتا ممکن ہے چل بھی پئی آپ نے جس ویلے آپ کی ولادت کا تذکرہ ارشاد فرمایا نا حدیث علیہ ہر نبی فرماتا ہے لیکن جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور میرا وقت تھوڑا ہے میں دنیا چھٹن والا میرے تو بعد نبی آ گئے مبشرم میں تمہیں مبارک دینا رسول ایک رسول دی مبشرم کی رسول یاتی میرے تو بعد آئے گا من بعد اسمہ میرے تو بعد آنے والا یاتی آئے گا من بعد میرے تو بعد وہ دا نام اسمہ اور والے دا نام ہوئے گا احمد دا نام کی ہوئے گا احمد چلو کہ مولوی دی گل اعتراض ہو سکتا ہے نہ اللہ دے قرآن تے ہو سکتا ہے نبی پاک دے فرمان تے ہو سکتا ہے نہ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمان دے شان بیان کرتے ہیں کمالات معجزات بے شمار بیان فرمائے جدو گل بیان کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جدو پنگوڑے اندر نبی لیٹے گا یہ پنگوڑے اندر جدو نبی لیٹے گا ماں سو جائے گی والدہ سو جائے گی وہ نبی سون والا نہیں یہ بچپن دی بات ہے رات رات اللہ کا قرآن نازل ہوئے گا سونیا پوری رات نہ جاگیا کر ادھی رات جاگیا کر ادھی رات ہوئی ادھی رات جاگیا کر لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جدو ندی والدہ سو جائے گی اللہ رب العالمین چاند دی ڈیوٹی لائے گا چاند ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا عیسیٰ علیہ السلام دو روایتیں مل گئی ہیں کہ چاند جاتا رہے جدھر حضور اشارہ کرتے رہے چاند ادھر جاتا رہے حضور نے تو خود مور لا دیتی ہے حضور فرمایا کہ میں اپنے پکوڑے اندر ہونا سا تے چند میرے نال گلاں کردا سی تے میں چند نال گلاں کردا سا اے دے اندر کسے نوں اعتراض ہے بھائی نظر کسے نوں اعتراض ہے سیدہ حلیمہ پاک فرماندی ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں
ہن میری بکریاں بڑی موٹیاں تازیاں ہو گئیاں جانور بڑے موٹے تازے ہو گئے سیدہ حلیمہ پاک فرماندی ہیں بڑی راضی ہوئی ایک دن گوانڈنا آ گئیاں آن کے پوچھ دیا نے نہیں حلیمہ بکریاں بڑیاں موٹیاں تازیاں توجہ لگنا توجہ بکریاں بڑیاں موٹیاں تازیاں ہو گئیاں نہیں کی کھوانی ہے انہوں کی پیانی ہے انہوں حلیمہ پاک فرماندی ہیں واللہ کچھ نہیں جتھے تواڈیاں بکریاں جاندیاں نے اوتھے ہی میریاں بکریاں جاندیاں نے پر قربان جاواں سیدہ حلیمہ دے الفاظ سن فرماندی ہیں جتنا تے سونا میرے ویڑے وچ آیا ہے میری بکریاں ویکھ کے جاندیاں نے میری بکریاں کس جگہ تے قدم رکھدیاں نے تھلوں اللہ سبز کا اگا دے کسے تو اونٹنی دے تراز ہوئے گا نا کسے تو اونٹنی دے تراز ہوئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اونٹنی قدم رکھے ریت پہ تو نیچے سے سبز گھاس ہوئے بتراز کر سکتا ہے میں چلے آئے تو نبی پاک دی ماں دی بات سننا اور نبی پاک دی اماں جان دا بھی جملہ سننا سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں صبح خشک جنگلوں میں ویران وادیوں میں چرنے کے لیے جاتی ہیں جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں اللہ نیچے سے ہری بھری سبز گھاس پیدا کرتا ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں نہیں جتھے گھاؤ اگدا جاتا ہے یہ بکریاں کھاندیاں جاندیاں نے صحت بدجی جاندی ہے یہ بے شک میں آپ بیماریاں میری کلی بیماری ہے تو گناہگار ہے پر ذکر مصطفیٰ نال انشاءاللہ باہر لگ جائیں گے قبر اندر بھی اور حشر اندر بھی اللہ رسول کے فضل میں فضول ایک وسیلہ ضرور کریم میں آپ بیماریاں میری کلی بیماری پر میری گود وچ نبی آندا سردار بڑا سونا میری گود وچ نبی آندا سردار بڑا سب دایاں حلیمہ حیرت نال پوچھ دیا سب دایاں حلیمہ حیرت نال پوچھ دیا نے کتھوں لے کے تو آئی ہے دلدار بڑا کتھوں لے کے تو آئی ہے دلدار بڑا حضرت سیدہ حلیمہ وہ عورتاں دیا نے حلیمہ اگر تو اجازت دے میں اسی بھی اوتھے ہی بکریاں چاریے جتھے تیریاں بکریاں جاندیاں رب دے تے پھر رج رج وڈنا چاہیے بندہ اپنا پچھلا پاسا بھی ویکھ کے پھر اگلا بھی ویکھ کے اگر اللہ عروج دیتا ہے تے ونڈے حلیمہ پاک نے جملے نہیں بدلے فرماتی ہیں مینوں تراز ہی کوئی نہیں جتھے اے جاندیاں نے تسی بھی جاؤ وہ بکریاں جڑیاں حضور دیاں بکریاں دے نال چلدیاں نے جڑیاں بکریاں حضور دی زیارت کردیاں نے سیدہ حلیمہ دے بیڑے بجن والیاں نے انہاں دے نال دوجیاں بکریاں دے بھی موجاں لگ گئیاں ساڈیاں موجاں لگیاں اللہ والے نے صدقے لگیاں نہیں تے ہوندے کدے نہیں بڑوڑے جاندے اسی چنگے بھلے ٹرے پھردے تے مصطفیٰ جان رحمت دے صدقے پڑھتے ہاں وانت فیہم حضور ساڈے وچ موجود نے اس وجہ تو نہ گناہ ظاہر ہوندا ہے نہ عیب ظاہر ہوندا ہے نہ پردہ ظاہر ہوندا ہے اللہ پردے پائے نے ٹھیک ہے کسے دے صدقہ سیدہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بکریاں بالوں آنیاں جڑی سب تو بڑی تے سونی بکری ہے میں حضور دے نامے لا چھڑی میں خبردار کر دیتا ایس بکری کا دودھ کوئی نہ پیے سیدہ حلیمہ پاک فرماندی ہیں وہ بکری جو میں نے سرکار کے نام
نام پر وقف کی ہوئی تھی جیڑی حضور دے نام پہ چھڑ دی ہے اے سردار ہے نا بکری سارے تو سونی ہے اونچے لمبے قد والی ہے اے بکری حضور دی ہے ادھا دودھ کوئی نہ پیے انہوں کو مارے نہ انہوں کو آنکھیں کچھ نہ کیونکہ میرے نبی دی بکری ہے آپ فرماتی ہے بکری دوڑی دوڑی باہر سے آتی آن کے تو مصطفیٰ جان رحمت نقصار چونک دی نہیں مزے میں سبحان اللہ تھوڑا جا تصور رکھو ہاں بکریہ بکری نبیاں دا امام ہے سیدہ لیمہ دا بیڑ ہے امام نہ فرما رہی ہے گل میری بھی نہیں حضور کی امی جان دی ہے بکری نصیب سوال کر رہا سو باری کرے رات دی نا نبی پاک دی امی جان دی بات پیش کر رہے اللہ اکبر سیدہ لیمہ پاک فرمانی ہے بکری نے آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمان در سر نو زبانا انج لگتا جی میں سجدہ پہ کر دیئے سجدہ پہ کر دیئے جی میں سجدے دی حالت بن جانی نوری متھے دے تے بوسا دینا نبی پاک دا چہرہ چونا مسکرا دی ہوئی چھالا مار دی ہوئی چھالا مار دی ہوئی رسک کر دی ہوئی شہیدہ لیمہ فرما دی ہے اپنے مقام دے جا کے حضور دے سامنے بیٹھ جانا حضرت حارث سیدہ لیمہ دے خامد اور سیدہ لیمہ پاک دوئے میں کہ حلی حرام ہے واللہ یا حلیمہ دی حارث کہنے لگے حلیمہ خدا دی قسم ہے تو بڑی برکت والی ہے بڑیاں پاکہ والی ہے بڑی شان والی ہے اللہ نے انڈیا عظمتہ والا بچہ تیروں عطا فرمایا ہے حضرت لیمہ سادیہ فرما دیا نے بکریاں نے جتوں دی گزرتیاں جانا جدر میری سرکار نے گزرنا کتابہ کھول دے بے کو سیرت حلبیہ سیرت نبیہ سیرت محمد رسول اللہ سیرت رسول مختلف علمہ دی کتابے جڑے اونٹ میری سرکار کو بچپن دی عمر میں دے سر جڑے جانور سرکار کو بچپن دی عمر دیکھ دے سر جڑیاں شہمہ جور کو بچپن اندر میں دیا سر میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھ دیا جانیا وہ دا کلمہ گا دیا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب اللہ کلمے پڑھ دیا سر قصیدے پڑھ دیا سر حضرت لیمہ فرما دیا نے پہلا خاندان والے میں نو حقیر سمجھ دے سر حقیر سمجھ دے سر جب حضور میرے کار آئے اور میں نو امیر سمجھ دے اور امیر سمجھ دے اے امیر سمجھ دے یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے یہ کیوں امیر پہ سمجھ دینے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وجہ تو میں نو امیر سمجھ دینے فرماتی ہے میرے محلے دے اندر بنو سعد دے اندر پنڈ دے اندر قبیلے دے اندر اگر کوئی بیمار تو نہ لگنا دنیا دے اگر کوئی بیمار ہو جانا اگر کوئی بیمار ہو جانا انہوں میرے گھر تشریف لے کے آنا میں نبی پاک کو اپنی گود اندر اٹھانا یہ علیمہ کی کر دیا گود میں بزرگ کے سیدہ علیمہ فرما دیا نے برتن میں پانی لینا اپنے پاک نبی دے ہاتھ برتن میں رکھنے یعنی برتن دے اندر حضور دے ہاتھ توڑے حضور دے ہاتھ توڑے حضور دے ہاتھ توجہ حضور دے ہاتھ توڑے بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَنِيعًا نبی پاک دی امی جانا دیا نے وہ پانی جدے بچ حضور دے ہاتھ توتے نے میں وہ پانی بیمارہ نو پلا دیا جانا دیر نہیں لگنی جدر جدر پانی گزردہ جاتا ہے اللہ شفاوی بڑھتا جاتا اور مدر سبحان نہیں جی ہماری طرح تو ہو گیا تو پیا ہاں اپنے پتر باپ دا رشتہ بڑا چیز نہیں وہ رشتہ باپ تو زیادہ کیا ہوں بھائی تو بیجے گا پتر دے دے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح کیا سیب کی طرح چلا ہے ایک گلنا کہاں کرنا
یہ گلا ہوندی ہیں بار روز باہر نکل لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں دل سڑتا ہے کھائیے بھی ضرورت ہے زبان بھی ہوتے کھلے یہ صدقے اللہ نے ارشاد دی ہے بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی فرماتی ہیں حضور دے وصال تو بعد حضور دا ایک جبہ ایک کرتا ساڑھے کول موجود سی ساڑھے کول موجود سی فرماتی ہیں ساڑھے علاقے کے اندر کسی بیمار ہو جانا کہ حضور دے ہاتھ ہے نا ہاتھ اوے ہاتھ نے حضور دے سیدہ علیمہ فرماتی ہے پانی میں ڈوب کے پیار ہی ہیں بیماروں میں شفاء ہوتی ہیں تیرے ہتھاں دے وچ ہر رنگ شفاء سنو میرے پاک نبی صلی اللہ اور اشنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دلانے ہو وہ حضور جسا مدینہ شریف لگا نا مدینہ شریف کی مٹی دے انہوں کیا جاتا سی یسرب ان اللہ تعمرانی حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے میں حکم دیتا انہا اسم المدینہ تطابہ ہو یہ بات یسرب تو ساڑھ کے تابہ رکھو یعنی شفامہ والا شہر پہلا سی بیماریاں دا کار ان رکھو شفامہ والا شہر وہ چلیا نبی دا قسم جس مٹی نہ لگ دی اللہ اس پورے شہر اس شفامہ والا کار بنا دیتا نبی پاک دا قسم کتنیا برکنا والا ہے یا طیبتا یا تابتا یا مسکنتا اے مسکینہ سے ٹھہرنے والی ہے پاک زمین پاک مقام لا تقبل القروض اے دنیا کے خزانے قبول نہ کرنا بلکہ اپنی مسکینی پر ہی کام رہنا اسی مسکینی کے صدقے میں تمہارا بیڑا پار ہے آج ارواح طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے باہر آنا نا مدینہ سے داخل ہونا حضور نے اپنا صحابہ دیکھو میرے مدینہ دی کتنی سونی خوشبو ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ نے کمیٹی شنی اٹھ لی نا یہاں کپڑا یا مواد رکھنا چہرے تھے حضور نے فرمایا یہ مٹی بیماریاں والی نہیں یہ تو دسیا نہ کرو یہ مٹی بھی اللہ نے
کہ اپنی بات کو ختم کرنا 7 سال کی عمر مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل آتی ہے نا اکھا مبارک کے اندر کوئی مرم بن گئے تو آپ بڑے پریشان ہوئے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی نے دسیا کہ مکہ شریف کے قریب ایک بازار ہے تو وہ دے اندر ایک طبیب ہے بڑا قابل ترین آدمی ہے دم بھی کرتا ہے دوائی بھی دیتا ہے توجہ رکھنا ذرا بھائی دم بھی کرتا ہے دوائی بھی دیتا ہے لہٰذا اس کے کو چلے جاؤ انشاءاللہ یہ اکھاں ٹھیک ہو جائے گی حضور نے نال لیا جناب عبدالمطلب لوگوں کیا جی بندہ بڑا نمازی پرہیزی ہے جس ویلے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو 6 مہینے بعد سال بعد باہر نکلتا ہے یعنی اتنا پکیزہ آدمی ہے تو یہ ہوں دروازہ بند ہوا آج ہی بند ہوا پتہ نہیں کتنا باہر نکلے اتنی دیر ہوئی موجی بندہ ہے نہیں باہر نہیں نکلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا کہ حضور دی اکھاں سرخ ہوئیاں نے تو جی میں کوئی بندہ بیمار ہوندا ہے اچانک ادھر کار جو لگا گیا یعنی زلزلہ آ گیا ادھر کار کے اندر انہوں نے جلدی نہ دروازہ کھولیا دروازہ نکلا تو باہر حضرت عبدالمطلب کھڑے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی سی توجہ رکھنا ذرا دیا گلاں سننا حضور نے چکے آئے انہیں پہچان لیا کہ مکے کا سردار آ گیا ہے یہ مکے کا سردار آ گیا عبدالمطلب آئے نے سلام بڑی محبت میں کرتا خیال ہوئے جناب عبدالمطلب آدھے رہے میرا پوتا ہے اے میرا پوتا ہے عبداللہ کا پتر ہے اسا یہ نام محمد رکھے ہے مدینہ سبحان اللہ ایک غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے انشاءاللہ ممکن ہے کہ آخری جمعے تک میں شان غوث پاک بیان کرا ہو سکتا ہے اگلے مہینے کریے چل گئے اے بات میں چھیڑا گا انشاءاللہ ہو 2-4-5 جمعے تک سیدنا عبدالمطلب فرماندے نے میرا پوترائی اکھاں وچ بے قلم بن گئے اکھاں ٹھیک نہیں ہو رہی اینو ذرا غلط دوائی دے سنیا تو دوائی دینا دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیا جلدی دے نال اپنے گھر وڑ گیا اپنے گھر چلا گیا ناتا ہمیں کپڑے پائے غسل کرتا ہے کپڑے پائے خوشبو لائی خوشبو لا کے آسمانی صحیفے لے سمانی صحیفے جڑی کتاباں اتری ہوئی ہیں پہلا نبیوں دے انہیں 5 ورقے پڑھے صحیفے پڑھ کے تے باہر آ گیا نبی پاک دے کول آ گیا ایک نظر کتاب پر لیندا ہے ایک نظر مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدا ہے ایک نظر کتاب تے ماردا ہے ایک نظر مصطفیٰ دی زلفاں تے ماردا ہے سبحان اللہ دلی نہ ہوے اپنے تے بھی رشک کرنا اپنے مقدرہ تے بھی رشک کرنا اللہ کدی حضور دی عملہ زلفہ لیندہ ہے کدی او صحیفہ دے اوراق ویکھدا ہے کدی حضور دے قدم مبارک ویکھدا ہے کدی پھر ورقے ویکھدا ہے کدی ہاتھ ویکھدا ہے پھر حضور دا چہرہ ویکھدا ہے گواہی دین لگا کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ بڑے پریشان نے انہوں پریشان کرنے کے کدھر نقصان نہ پہنچان عبدالمطلب اندر کو علاج واسطے آیا ہوا تو علاج کر انہیں کہا جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ مریض طبیب دا علاج کرے جملے ہی بدل گئے انہیں کیا اتنے علاج آنے دے گا نہیں ختم ہے یہ علاج انہوں نے کون ہے واحد کہنے لگا گھر چلے جاؤ عبدالمطلب جی گھر جا کے کی کرنا کہنے لگا انج کرو گھر اندر جاؤ تے جا کے انہاں دا لوابے دہن کٹ کے تے انہاں دی اکھاں وچ لاؤ لوابے دہن کٹ کے تے انہاں دی اکھاں وچ لاؤ اللہ دی ذات انہاں دی اکھاں وچ شفاعت فرما دے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے سیدہ امام باپ فرماتے ہیں لوگاں دے جنہیں سال چ ود دے میرا لال مہینے چ ود رہا ہے مہینے چ ود رہا ہے 10 مہینے دی عمر اندر نبی پاک نے 3 اندازی بھی سیکھ لئی
گل میں کرنی سی ٹائم ہو گیا حضور دے دیوان میں میرے مصطفیٰ جان رحمت پاک جسم کوئی کائنات اندر نبی تے کوئی رسول بڑے اعلیٰ نے اپنی اپنی امت کے سارے رحمت بن کے آئے نے جہان واسطے کوئی نہیں بن کے آیا لیکن نبی تے رسول رحمت والے حضور دے ورگے نہیں اگر کوئی خیال کی پہلے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی